الثناء كما كان مفعول بعد الهدى حمد الصلاۃ کے بعد عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کے مطابق قوانین کو قرآن عظیم میں بیان کر دیا، اور یہ دین فطرت، دین اسلام اپنی مکمل معلومات کے ساتھ احادیث مبارکہ سے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اس معاشرے کو اسلامی اصولوں پر کیسے چلایا جائے، جبکہ پاکستان بننے سے اب تک ہمارے یہاں صرف کاغذات کی روح سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جبکہ ہمارے ملک میں قوانین غیروں کے رائج ہیں۔ اگر اسلامی قوانین کا رواج ہو اور ان پر پابندی کی جائے تو جو برائیاں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں ان کا سدباب ہو سکے گا۔ چنانچہ آج کی اس گفتگو میں ہم اسلامی نظام حیات، اصول و ضوابط اور غیروں کے جو فرسودہ نظام ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اسلامی نظام کی کیا خوبیاں ہیں اور غیروں کے نظام کی کیا خرابیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور چھپی۔ اب اس کے نفاذ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اسلامی حکومت آئے گی کو نافذ کرے گی تو ہی نافذ ہوگی، بلکہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ابتداءً اپنی ذات پر اس کا لحاظ کرے اور پھر اپنے ماتحتوں پر اس کو نافذ کرنے کے بعد معاشرے کو یہ تعلیم دے کہ اسلامی تعلیمات کی یہ ثمرات ہیں، یہ فوائد ہیں، اور ان پر عمل کرنا یہ انسان کی فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری یعنی زنا کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ تو اس برائی کے خاتمے کے لیے اور اس کے سدباب کے لیے کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، اس سے قریب جانے والے تمام ذرائع کو بھی روکنے کے لیے اس آیت مبارکہ میں قربت سے بھی منع کیا کہ زنا کے قریب بھی بچ جاؤ۔ جب تعلیمات اسلامیہ پر مکمل طور پر اپنی چاہت سے نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر فلاح اور کامیابی ہے، ورنہ اگر جب اور جو چیز اچھی لگی اس کو اختیار کیا اور جو اپنی نفسانی خواہشات کو اچھا نہیں لگتا، اگرچہ وہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے لیکن ہم اس کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تمام اور مکمل طور پر
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ نفسانی خواہشات کا اتباع کی ایک صورت شیطان ہی کے اکسانے پر ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سامنے اس کی برائیاں خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ ان کو اختیار کرے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم جب تک مکمل طور پر عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی ہم تلقین نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب انسان عمل کا جذبہ رکھتا ہے اور دوسرے کو تلقین کرتا ہے تو اس کی بات پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر خود اس پر عمل کا کوئی اس کا ارادہ نہیں اور دوسرے ہی کو نصیحت کرتا ہے تو یہ بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی یعنی اسلام کے احکام پر چلنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو کہ مجھے عمل نہیں کرنا، صرف دوسروں کو ہی عمل کروانا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی جو کارسانی ہے، اپنا جو کردار ہے، اس میں اور اپنے قول میں یہ تضاد نہ رکھے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں ایسے باتیں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ جو کہو اس پر خود عمل نہ کرو۔ خود عمل کرنے کی کوشش، جستجو، اس کا جذبہ، اس کا ارادہ، مکمل اور پختہ نیت ہونا، یہ بعد میں اثر کو پیدا کرتا ہے کہ ہم دوسرے کو نصیحت کریں تو ہمارا عمل، ہمارا کردار اس کا آئینہ دار۔ مفکر اسلام شاعر مشرق اقبال نے کہا فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں علوم، کیا یہ مسلم ہے؟ انہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی کردار اور افکار اور نظریات کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کیا تمہارا دنیا یہ بتاتا ہے، تمہارے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مختلف پہچانیں تو رکھیں، لیکن کردار دیکھو تو کسی قوم کے ساتھ، انداز دیکھو تو کسی اور کا۔ اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دے دیا اور شیطان کی پیروی سے منع کر دیا، تو اب اپنی چاہت پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہی پر فیصلے ہوں۔ اور یہ اللہ تعالی نے یہ دین، یہ نظام شروع دن سے، کہ جب سے انسان کو بنایا ہے تب سے اس کو انسانی معاشرے کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ مہیا کر دیا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے تو مرتے دم تک اسلام ہی پر قائم رہو، یعنی وہ تعلیمات جو اسلام نے دی ہیں ان پر قائم رہو، اور اس کے لیے عملی جو نمونہ پیش کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا، یہ تمہارے لیے بہترین دستور عمل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ بقول شاعر
کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، وہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں، کہ دوسروں کے غیروں کے انداز، ان کی افکار، ان کے نظریات کو اپنا کر ترقی کا نام لینا اور سیدھا چلنا، یہ حقیقت میں بحیثیت مسلمان ہونے کی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ترقی ہے جن کی پیروی کی ہے۔ اسلامی اقدار کو روسراش کرانا، اس کو معاشرے میں نافذ کرنا اور اس کا تعارف کرانا اور خود بھی اس کا عملی طور پر ثبوت دینا، یہ ہے حقیقت میں اسلامی ترقی۔ اور ایک شاعر کے مولدین مسجد میں شکست رشتہ تصویر شیخ خود کدے میں برہمن کی پختہ زنداری بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام عبادات کی صورت میں ہمیں مہیا کیے، ہمیں عطا کیے، ہم پر جو فرض فرمائے، وہ کسی صورت کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے ہم پر معاف نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اوقات نماز کی پوری پابندی کی، مگر اس کے ہوتے ہوئے تمام جتنے گورنر تھے، جتنے جو ہے وہ حکومت کے نمائندے تھے، ان کو تفصیل سے اوقات نماز اور اس کی پابندی کی طرف توجہ دلائی اور اس پابندی کا فلسفہ اور حکمت بھی بتائی کہ یہ کیوں تنقید کی جا رہی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، وہ مخلوق کے حقوق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس فرمان کے جو آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں، حکمرانوں کو مختلف علاقوں کے بڑوں کو روانہ کیے تو اس کے الفاظ یہ تھے: ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع۔ اور آخر میں نماز عشاء کے لیے بار بار تاکید کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک تمہارے کاموں میں اہم ترین کام میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ کیوں کہ جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کو پابندی سے ادا کیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی۔ اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، نماز کو وقت پہ ادا نہ کیا یا پڑھا ہی نہیں، تو یہ اس کے سوا بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ضائع کرتا رہے گا، جو اللہ کے اس حکم کو ضائع کرے گا۔ اور خاص عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا: فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ۔ جو شخص عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو نیند نصیب نہ کرے۔ 3 بار یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آج جو نماز نہیں پڑھتے، وہ اگر غور کرے اور پھر یہ شکایت کرے کہ ہمیں رات نیند نہیں آتی، تو پھر سوچ لے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے لیے دعا ہے۔ بس دعا نہیں کہیں گے، دعا ہے کہ ایسے شخص کو نیند ہی نصیب نہ ہو کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے کی تیاری کرتا ہے، یا اس کو وہ سکون نہ ملے نیند میں کہ جو ایک نماز پڑھ کے نیند کرنے والے سونے والے کو ملتا ہے کہ چند گھنٹے بھی اگر اس کو نیند مل جائے تو وہ سارا دن تر و تازہ ہوتا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دن رات سونے والا بھی، یعنی کئی گھنٹوں سونے والا بھی، وہ اپنے جسم میں وہ چستی نہیں پاتا جو نماز والا پاتا ہے۔ کہ ایک اگر طبعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، ورزش بھی ہے۔ اگر اسے صحیح طور پر جس طرح کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز کو اس طرح ادا کرنا ہے،
اس طریقے پر اگر ادا کیا جائے تو یہ ہمارے پورے جسم کے لیے ایک بہترین ورزش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہے ہی، لیکن جو اسے عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہے تو اسے دینی اور دنیاوی دونوں جو ہے وہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں مجرموں کے بڑے لوگوں کو مکاری کرنے والے، اور جو کچھ یہ بڑے لوگ مکاریاں کرتے ہیں ان کا وبال حقیقت میں ان پر ہی گرتا ہے، مگر یہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ لہذا جو کوئی منصب رکھنے والا ہے، چاہے گھر کا بڑا ہے، اپنی جماعت کا بڑا ہے، اپنے معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہے، تو وہ اگر جرم کرتا ہے اور بڑا وہ مجرم ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اور اپنے ماتحتوں پر وہ ٹھوس اور دھمکی کے ذریعے تو حکومت کر سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں اپنی عزت اور مقام کی جگہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے اسی وقت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرے اور اس کے نفاذ کے لیے جو طاقت اور قوت اسے شریعت مطہرہ نے دی ہے، یا دنیاوی طور پر کوئی عہدہ حاصل ہے، اس کو بدکار لا کر اپنی وسعت اور طاقت استطاعت کے مطابق اپنے اختیارات کے مطابق اس کو نافذ کرے، تو پھر اسلامی معاشرہ اپنے وجود سے لے کر گھر اور پھر معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے معاملات میں بھی احتیاط کا حکم دیا۔ اب انسانی فطرت کے مطابق جو بری چیزیں تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شراب بنانے والے پر بھی لعنت ہے، شراب کے بنوانے والے پر بھی لعنت ہے، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس کے اٹھوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدار پر، اس کی کمائی کھانے والے پر اور اس کی کمائی کھلوانے والے سب پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی وہ مقام نہیں آیا کہ اب بھی تم اس سے باز رہو، یعنی اب بھی تم باز نہیں رہو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تھی، اس وقت کے جس معاشرے میں بڑے بڑے مٹکوں میں اور بے حساب شراب پی جاتی تھی اور باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا، دعوت ہوتی تھی اس میں بھی شراب، جس طرح ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک چلتی ہے تو وہ شراب کا اہتمام ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 7ویں پارے سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ پاسے، یہ شیطانی کھیل ہیں، ان سے بچو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق احکام کو نازل فرمایا۔ پہلے ہی ابتدا دن سے، یعنی پہلے دن سے ہی شراب کو مکمل طور پر حرام نہیں کیا گیا، کیونکہ اس معاشرے میں اتنی کثیر تعداد میں پی جاتی تھی کہ اس کو فوراً طور پر روکنا انسانی طبیعت کے بالکل مطابق نہیں تھا۔ تو پہلے، اور جو اچھی طبیعت کے مالک تھے وہ تو پہلے سے ہی اس چیز سے روکتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر قسم کی گناہ اور برائی سے پاک اور صاف تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ حالانکہ زمانے جاہلیت میں تو بہت سے لوگ شراب پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ اس کو پینے والا اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، تو اس کو پینے کا کیا فائدہ ہے؟ جب انسان اپنے آپ میں ہی نہ رہے، اس کو اپنی ہی نہ پتہ چلے، تو پھر اس کو پینے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب نہیں پی، لیکن جو لوگ پیتے تھے تو ان کو ابتداءً حکم یہ ہوا کہ جب انہوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب آپ سے یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اثمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی فائدے سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، نقصان بہت ہے۔ تو سمجھدار جو تھے وہ اس طرح شراب کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے۔ پھر جب نماز کا حکم ہوا، نماز کا حکم نازل ہوا، اب اس وقت بھی جو نشے کی حالت میں آ جاتے تھے، تو ایک موقع پر کسی صحابی نے چند لوگوں کو، اپنے دوستوں کو دعوت کی، اور دعوت کے کھانے کے بعد شراب پی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت انہوں نے آیت آگے پیچھے کر دی، یعنی جو معنی اور مفہوم کو بھی بدل رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ، یعنی نشے کی حالت میں نماز تمہیں نہیں پڑھنی، نشہ دور ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طرح بھی رکنے والے رک گئے کہ جب نماز کا ٹائم پہنچو، ٹائم ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو بہت سے لوگوں نے شراب کو کم کر دیا کہ اب نماز کے وقت میں نشے کی حالت میں نہیں ہونا۔ لیکن جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی اور مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں کے دلوں میں اسلام بالکل راسخ ہو گیا کہ اب انہیں جو کچھ کہا جائے گا وہ کوئی ان کے دل پر بار نہیں ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مائدہ کی یہ آیت مدینے کی گلیوں میں تلاوت کی کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے گھروں سے شراب ایسے اندھیل دی گئی جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے، گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی، یہاں تک کہ اگر کسی نے کٹورا ہاتھ میں لیا ہوا تھا شراب کا وہ بھی پھینک دیا، کسی نے منہ میں لیا ہوا تھا تو وہ بھی نگلنے کے بجائے اس کو اگل دیا۔ اس قدر وہ مسلمان اس برائی سے فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ آج ہمارے پاس سارے احکامات بالتفصیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، پھر ہر دور میں آنے والے نئے نئے مسائل پر جو ہمارے علماء نے گفتگو کی اور فتاوے دیے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس علماء سے رابطے کی ضرورت ہے اور اس کو سیکھ کر عمل کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنی ذات سے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پھر اس کا اثر ہمارے گھروں سے ہمارے معاشرے پر مرتب ہو۔ آمین بجاہ سیدنا المرسلین۔